وہ بے شمار چیزیں ہیں، لیکن انہی میں سے ایک چیز نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ ایسی چیزیں استعمال کرنا جسے شریعت نے ہم اور آپ کو منع کیا، اور صرف منع ہی نہیں، پوری سختی کے ساتھ شریعت نے ہم اور آپ کو منع کیا ہے۔ اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، اگر کوئی منع کرنے کے باوجود بھی ہر دھرمی میں اس کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس پر بہت سخت وعید بھی اللہ رب العالمین نے اس پر بیان کیا ہے۔ اب ہم اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ خمر کا لفظ کسے کہتے ہیں، خمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خمر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ والخمر ما خامر العقل، خمر اسے کہا جاتا ہے، شراب اسے کہا جاتا ہے، نشہ اسے کہا جاتا ہے جو انسان کے عقل کے اوپر پردہ ڈال دے۔ انسان کو اللہ نے ایک باشعور پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو عقل دیا ہے، اور یہ عقل جو انسان کو اللہ نے دیا ہے یہ دوسرے تمام چیزوں سے انسان کو علیحدہ کرتا ہے، انسان کو ممتاز کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دیا، عقل دینے کے بعد اللہ نے آپ کو جانور سے الگ کر دیا، آپ جانور نہیں ہیں۔ تو دوسری چیزوں سے اللہ نے ہمیں ممتاز کیا ہے، لیکن ہم اگر نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے، اور پورے معاشرے میں ہم ایک ایسی چیزوں کا رواج دے رہے ہیں جسے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو شراب ہے، شراب کو اللہ نے ایک مرتبہ میں حرام نہیں کیا ہے، ایسا حکم اللہ کے جانب سے نہیں آیا کہ ایک ہی بار میں شراب کو کہہ دیا جائے کہ شراب حرام ہے، کیونکہ اس زمانے میں، جس زمانے میں شراب کی حرمت آئی، اس زمانے میں لوگ شراب کو بہت زیادہ پی رہے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے 3 مرحلے میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی آپ سے لوگ سوال کریں گے، آپ سے پوچھیں گے، لوگ آپ سے سوال کرنے آئیں گے، شراب کے بارے میں سوال کریں گے، جوئے کے بارے میں سوال کریں گے، اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیں قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ کہ ان دونوں کے اندر بہت زیادہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ لیکن اس میں لوگوں کو کچھ فائدے بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کچھ فائدے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا لیکن فائدے سے زیادہ، کہیں زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ نے منع ابھی نہیں کیا ہے، اللہ نے ایک اشارہ دیا، ایک کنایہ دیا کہ مسلمانوں سمجھو، جو شراب تم پی رہے ہو، جو نشہ تم استعمال کر رہے ہو، اس کے اندر بے شمار گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا فائدے بھی کچھ ہے، کچھ مالی فائدے بھی مل جاتے ہیں جوئے کھیلنے سے، کسی پکش کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے، کچھ فائدے بھی ہے، کچھ نقصان لیکن بڑا ہے۔ اللہ نے آپ کو شراب کے نقصان کو اللہ نے بیان کر دیا پہلی مرتبہ میں کہ شراب کے اندر نقصان بھی ہے، فائدے بھی ہے، لیکن نقصان اتنے زیادہ ہے کہ شراب کے فائدے کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسری بار اللہ نے فرمایا، دوسری مرتبہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا إِلَى الصَّلَاةِ لا تقربوا الصلاة، اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز کے قریب مت جاؤ، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو، ابھی شراب پی لیا، ابھی ہوش و حواس میں نہیں ہے، ابھی تمہاری عقل تمہارے قابو میں نہیں ہے، ایسے وقت میں تم مسجد کے اندر نہ جاؤ، نماز میں مت جاؤ، نماز کے جماعت کے ساتھ کھڑے مت ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت اگر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نشے کی دھت میں رہ کر کے
انسان اپنا ہوش و حواس جب اس کے قابو سے باہر چلا جائے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو نماز کے وقت تم مت پیو. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں انسان کو ابھی بھی شراب کے حرمت کا خبر نہیں دیا. اللہ نے کہا جب عبادت کے لیے جاؤ, اللہ کی پرستش کے لیے جاؤ, اللہ کی پوجا پاٹ کے لیے جاؤ, اس ٹائم تم شراب سے دور رہنا, اس ٹائم تم شراب کو ہاتھ مت لگانا. جب نشے کی حالت میں رہو تو شراب پی کر کے تم مسجد میں جا کر کے اللہ کی عبادت مت کرو, اللہ کی بندگی مت کرو, کیونکہ اس وقت تمہاری عقل تمہارے قابو میں نہیں ہے. اس وقت تم کچھ بھی اپنے زبان سے بول سکتے ہو یا کچھ بھی تم حرکت کر سکتے ہو. جس طریقے سے آج دیکھا جا سکتا ہے شراب پی کر کے انسان کہاں نہ کہاں پڑا ہوا رہتا ہے. شراب پی کر کے انسان ماں بہن کے اندر تمیز بھی نہیں کر پاتا, اپنے بہنوں اور بیٹیوں کے بیچ میں تمیز نہیں کر پاتا. پورے ہندوستان کے اندر آج اگر دیکھا جائے شراب پینے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا گھر گزر گیا, کتنے لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کا قتل کیا, اپنی بیویوں کا قتل کیا ہے. آئے دن پیپر کے اندر, آئے دن نیوز پیپر کے اندر اس طرح کی خبریں نظر آ رہی ہے. شراب پینے کے جو نقصانات ہے اللہ نے اس آیت میں بھی آپ کو نہیں بتایا, مکہ والے کو ابھی نہیں بتایا, ابھی ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ ابھی شراب حرام ہو گیا ہے, بلکہ یہ کہا کہ عبادات کے اندر جب جاؤ, نماز کے لیے جاؤ تو شراب پی کر کے مت جاؤ. اس ٹائم شراب سے دور رہو, دوسرے ٹائم میں پیو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک سختی آ گئی. 5 وقت کی نماز میں جہاں ہم کو جانا ہے, ظہر سے لے کر عصر کے بیچ میں اگر 2 گھنٹہ کا وقفہ رہتا ہے تو ایک مرتبہ انسان کے شراب پینے کے بعد 2 گھنٹہ تو اس کا شراب کا نشہ نہیں اترتا ہے. تو انسان کو ایک طرح سے انسان کی دماغ کو اللہ تعالیٰ ڈائیورٹ کر رہا ہے کہ اس نشہ پی کر کے تم کو اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے. تیسری بار اللہ رب العالمین نے تیسری آیت قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا. دنیا کے اندر جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے, ایسے لوگوں کو خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس شراب ہو گیا, جوا ہو گیا, اس طریقے سے بے شمار کام ہیں جو شیطانی کام ہیں. یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا, یہ شیطان کا کام. رجس من عمل الشیطان, یہ ناپاک چیز ہے, یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ, ایسے عمل سے تم اپنے آپ کو بچا لو. شراب سے اپنے آپ کو بچا لو, جوئے سے اپنے آپ کو بچا لو, اپنے آپ کو اس سے بچا لو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ, تمہارے بیوی بال بچے تمہارے سر سے محفوظ ہو جائیں, تمہارے مال و دولت بھی تمہارے پاس محفوظ ہو جائیں. لعلکم تفلحون, تم مرنے کے بعد بھی اللہ کے یہاں کامیابی تم کو مل جائیں گے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے شراب پینے کی وجہ سے انسان کو کیا کیا نقصان ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان, شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو پھیل دے, تمہارے درمیان دشمنی پھیلا دے, تمہیں آپس میں لڑا دے. شیطان یہ چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, اللہ کے ذکر سے تم کو روک دے, نماز سے روک دے, حج اور زکات سے روک دے, اسلامی تمام کاموں سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو روک دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور نماز سے بھی تم کو روکنا چاہتا ہے. شیطان کا تو یہی منصوبہ ہوتا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اب کھلے طور پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا. آج کے بعد کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے. اب شراب پی کر کے مسجد جانے منع کیا تھا, شراب کے فائدے اور نقصان دکھایا تھا, لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کھلے طور پر کہہ دیا یہ ناپاک ہے, یہ شیطانی عمل ہے, یہ تم کامیابی چاہتے ہو تو شراب پہ ہاتھ نہ لگاؤ. یہ ساری چیزیں کھلی طور پر ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے بعد سے اب ہم شراب پر ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں, شراب ہم پر حرام ہو گئی.
میرے بھائیوں، شراب صرف بوتل میں شراب پینے کا نام شراب نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ شراب تو یہ بتائی گئی ہے کہ جو ہماری عقل کو زائل کر دے، ہم اپنے کنٹرول میں نہ رہے، تو کیا کنٹرول میں رہ کر کے ہم شراب پی سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کا نشہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جس کو پینے کے باوجود بھی ہمارے پاس ہوش و حواس رہتا ہے؟ آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا زیادہ پینے کی وجہ سے انسان کو نشہ آ جاتا ہے، جس کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے انسان اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے، انسان اپنے ہوش و حواس اور کنٹرول کو کھو دیتا ہے، اپنے عقل کو کھو دیتا ہے، انسان تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ فقلیلہ حرام، اس چیز کا تھوڑا سا استعمال کرنا بھی حرام ہے، چاہے انسان کی عقل جائے یا نہ جائے، چاہے کسی بھی طریقے سے وہ نشہ اس پر اثر کرے یا نہ کرے، وہ نشاور چیز مطلق استعمال کر لے، اس کے لیے وہ نشہ حرام ہے، چاہے اس کے عقل پر پردہ پڑے یا نہ پڑے، چاہے وہ بے ہوش ہو یا نہ ہو، چاہے اس کی عقل ختم ہو یا نہ ہو، صرف اور صرف اس کا استعمال کر لینا، ان شراب کا ایک گھونٹ پینا اور پورا بوتل پینے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج لوگ فیشن میں سگریٹ، بیڑی اور طرح طرح کی فیشن آج نشہ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو نشہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے عقل پر پردہ نہیں ڈال رہی ہے۔ کچھ لوگ مکروہ ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں تو ناپسندیدہ کام ہے، نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول، جو ضابطہ، جو قانون بتایا ہے، وہ قانون یہی ہے کہ جس کا زیادہ پینے کی وجہ سے آپ کو نشے میں مبتلا کر سکتا ہے، آپ کی عقل ختم ہو سکتی ہے، اس کا تھوڑا سا بھی کسی بھی ناحیے سے تھوڑا سا لینے سے ہی حرمت آپ پر ثابت ہو جائے۔ اس لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم ایسے تمام نشاور چیزوں سے بچے جس کا نام نشہ رکھا گیا ہے، جس کو ایسے لوگوں کو دے کر کے دیکھو جو لوگ کبھی نشہ استعمال نہیں کرتا ہے، وہ تھوڑی سی چیز ہی میں اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نشہ کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جب لوگوں کو شراب پلایا جائے گا، جنت کے شراب پلائے جائیں گے، اگر دنیا کے اندر کسی نے ایک مرتبہ بھی شراب پر ہاتھ لگا دیا ہو، کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ شراب سے محروم ہو جائے گا، شراب سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل مسکر حرام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز یہ شراب ہے اور ہر شراب یہ حرام ہے، ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے۔ من شربا فی الدنیا، جس نے دنیا کے اندر شراب کو ایک مرتبہ پی لیا ہے، فَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، اور اس کو برابر وہ پیتا رہا، اس نے توبہ نہیں کیا ہے، لم یشربها فی الآخرہ، وہ آدمی آخرت میں شراب سے محروم ہو جائے گا، جنت کی شراب اس کو نہیں دیا جائے گا، جنت کے اندر شراب سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ جب اس کو ایماندار لوگوں کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا، نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین دے گا، اس کو شراب سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ محروم کر دے گا۔ شراب کا اتنا بڑا نقصان ہے، نشہ کے اتنا بڑا نقصان ہے کہ جنت میں اگر چلے گئے تو جنت کے ان تمام چیزوں سے جو شراب ہے ان سے ہم کو محروم کر دیا جائے گا، ہم کو پینے نہیں دے گا۔ لیکن آج ہم اور آپ، چاہے ہمارا آپ ہو یا ہمارے خاندان کے لوگ ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آج تمباکو ہو گیا، بیڑی ہو گیا، سگریٹ ہو گیا، ان چیزوں کو نشہ شمار ہی نہیں کرتے۔ لوگ آپس میں باپ بیٹے میں بانٹ کے کھاتے ہیں، کوئی نشہ کا تصور ختم ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں نشہ کیا ہے، اپنے بچوں کے سامنے تمباکو لگا رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ نشہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا نشہ ہے جو اپنے بچوں کو بگاڑنے کا کام کر رہا ہے۔ جس کا باپ شرابی ہوگا، بچپن سے اگر بچوں کے ساتھ رہے گا، اس کا بچہ بھی وہی دیکھ دیکھ کر کے اس سے سیکھ جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں اپنے اولاد کو وہ تعلیم دینی ہے، ہمیں اولاد کو وہ سکھانی ہے کہ شراب کی کیا نقصان ہوتا ہے۔ شراب کا دینی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے،
شراب کا دینی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور انسان ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان شراب پیتا کیوں ہے؟ شراب پیتا کیوں ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے جس نے تحقیق کیا ہے کہ انسان شراب کیوں پیتا ہے. اس نے تحقیق کرنے کے بعد اس کو معلوم چلا کہ انسان جب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انسان جب اپنے عقل پر اس کو یہ لگتا ہے کہ ابھی میں دباؤ میں ہوں، بزنس میں گھاٹا ہو گیا، ہم کو کسی چیز کا صدمہ لگ گیا، تو اس ٹائم پر انسان نشہ کا عادی بن جاتا ہے. اس ٹائم انسان نشہ کے عادی بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کو جب اپنے عقل پر پورے طور پر کنٹرول نہ ہو تو اس انسان بھی نشہ کا عادی بن جاتا ہے. اسی طریقے سے صحبت انسان کو نشہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر ہمارے دوست و احباب کے اندر 5 لوگ دوست ہیں، 4 لوگ شراب پی رہا، نشہ اور چیز استعمال کر رہا ہے، وہ ایک لوگ بچ نہیں سکتا ہے. وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی نہ کسی دن وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیو، یہ 3 سبب اس ڈاکٹر نے جو تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد بتایا ہے کہ انسان شراب کا عادی کیوں بنتا ہے، انسان شراب کے سے دل دادا کیوں ہوتا ہے، جبکہ دنیا کا ہر انسان جو سلیم الفطرت ہے، جو نشہ نہیں کرتا ہے، دنیا کا ہر انسان اس سے نفرت کرتا ہے. ہر انسان اس کو غلیظ، ہر انسان اس کو ناپاک اور ہر انسان اس کو نیچا تر کمتر سمجھتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم پینے لگتے ہیں، استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی تمام غلاظت ہماری نظر سے ہٹ جاتی ہے. اس کی تمام ناپاکی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم نشہ استعمال کرتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح کا کوئی نشہ ہو، نشہ صرف استعمال کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، نشہ کے کام میں کسی بھی طریقے سے ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یہ ساری چیزیں ایک ہی زمرے میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین شراب پینے والوں پر، شراب پلانے والوں پر، شراب بنانے والوں پر، شراب کسی جس کے لیے بنایا جا رہا اس پر، شراب پر کسی بھی طریقے سے مدد کرنے پر، ایک انسان اگر دوسرے انسان کو شراب پینے کے لیے کوئی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اس کو پیسہ دے رہا ہے، شراب دے رہا ہے، نشاور چیزیں دے رہا ہے، یہ سارے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اور جس انسان پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. میرے بھائیو، صرف شراب پینے والے پر نہیں ہے، شراب کے فیکٹری بنانے والے لوگ، شراب استعمال کرنے والے لوگ، چاہے کسی بھی طور پر نشہ کا اگر کوئی پرچار کر رہا ہے یا کسی بھی طور پر تعاون کر رہا ہے شراب کی بنیاد، شراب پھیلانے کے لیے، نشاور چیزوں کو پھیلانے کے لیے، وہ سارے لوگوں پر یہی حکم عائد ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت اس آدمی پر ہوتی ہے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اس سے بچے، اور جس کو دیکھے تو ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بادشاہ ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس سے کہتا ہے یا تو تم زنا کرو، یا تو تم سور کا گوشت کھا لو، یا تو شراب پی لو، یا تو ایک آدمی کو قتل کر دو. 4 آپشن اس آدمی کے سامنے دیا ہے. اس آدمی نے سوچا زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. اس آدمی نے چوائس کیا، اس آدمی نے پسند کیا کہ ہم شراب پی لیں. جب وہ آدمی شراب پی لیتا ہے، شراب پینے کے بعد اس کے عقل سے اس کی کنٹرول ختم ہو جاتی ہے. اس وقت وہ انسان زنا بھی کرتا ہے، وہ انسان جو قتل بھی کر دیتا ہے. ایک شراب کو، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شراب تمام برائیوں کا جڑ ہے. یہ شراب کو ام الخبائث کہا ہے، تمام گناہوں کا، تمام خباثتوں کا، تمام غلاظتوں کا ایک ماں ہے، تمام غلاظتوں کا ایک جڑ ہے. شراب پینے کی وجہ سے انسان بڑا بڑا گناہ کو انجام دیتا ہے. جس طریقے سے اگر وہ انسان
کسی کو قتل کر دیتا، قتل کرنے کے آپشن کو چن لیتا، وہ شراب سے بچ جاتا، زنا سے بچ جاتا، سور کے گوشت سے بھی بچ جاتا، لیکن اس نے شراب کا انتخاب کیا ہے۔ وہ یہ سوچ کے انتخاب کیا کہ شراب پینے کی وجہ سے ہم سور کے گوشت سے بچ جائیں گے، ہم قتل سے بچ جائیں گے، ہم زنا سے بچ جائیں گے، لیکن شراب جیسے کہ پی لیا، اس میں دماغ ختم ہو گیا، اس کا کنٹرول ختم ہو گیا، وائلنس بگڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ انسان وہ تمام گناہوں کو ایک ساتھ انجام دیا ہے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے، کامیابی کی ضامن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دیا ہے جو انسان نشہ و چیزوں سے بچے گا۔ گھر کے اندر اگر کوئی نشہ پینے لگا، گھر کے اندر اگر کوئی جواری بن گیا، جوا کھیلنا شروع کر دیا، کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ وہ انسان کبھی بڑا نہیں بن سکتا ہے۔ راتوں رات اگر لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ جوئے میں جیت جائے، اگلے دن وہ ہار بھی جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو، ہم طالب علوم نبوت ہے، ہم اس نبی کی تعلیم کو ہم اپنا رہے ہیں، ہم اس نبی کی تعلیم کو لے رہے ہیں جس نبی نے یہ تعلیم دیا ہمیں، جس نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبقلبہ فإن لم يستطع فبلسانہ وذلک اضعف الایمان۔ جس نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ مومنوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، کوئی گناہ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، کوئی گناہ تمہارے سماج کے اندر ہو رہا ہے، سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے، ایسے گناہ سے اگر تم اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے، روک لو اس کو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان یہ گوارا نہیں دے گا کہ کسی برائی کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں وہ برائی روک سکتا ہوں، نہیں روک رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی دوشی ٹھہرایا جائے گا۔ اگر نہیں کر سکتے ہو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے جائے ہماری جان کے خطرے ہو سکتا ہے، ہم اپنے دل سے اس کو برا جانے، ہم زبان سے اس کو برا جانے، زبان سے بولے یہ کام برا ہے، اگر بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے کم از کم برا جانے۔ گناہ کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے کہیں بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کا تصور ہمارے ذہن سے ختم ہو جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے کہ گناہ کا تصور ہمارے دماغ سے اٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا وہ تصور کہ گناہ کیا چیز ہے، وہ تمام چیزیں ہم بھول گئے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو کوشش کرنی ہے، ہمارا آپ کو سمجھنا ہے، شریعت کو سمجھنی ہے، دین کو سمجھنا ہے، اور دین کو سمجھنے کے بعد تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن نے جو یہ قاعدہ ہمیں دیا ہے، نیکی کا کوئی بھی کام ہو رہا ہو، دین کا کوئی بھی کام ہو رہا ہو، شریعت کا کوئی بھی کام ہو رہا ہو جس سے اسلام کا فائدہ ہو رہا ہو، آپ مدد کریں، آپ ایک دوسرے سے مل بانٹ کر کے کریں، لیکن گناہ کا کام اگر ہو رہا ہو، اعراض کرے وہاں سے، دور بھاگے وہاں سے، روک نہیں سکتے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی لیے آج فتنے کا دور ہے، اپنا ایمان بچا لینا بہت بڑا کمال کی بات ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ شریعت اسلام